ایک اور اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی تنازعات کا معاملہ ذرائع وزارت آبی وسائل کا کہنا ہے کہ آج ایک میں دونوں ممالک کے درمیان ثالثی عدالت میں کیس لگے گا۔ ہندوستان نے پاکستان کو دوسرا نوٹس سرو کر دیا ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ مذاکرات ہونے چاہیے اور جو انڈس واٹر ٹریٹی کی کچھ جو کلازز ہیں ان کو ریویو کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 62 سال میں پہلی مرتبہ بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ اس معاہدے کو دوبارہ کھولا جائے۔ ہندوستان کی ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی ہے، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بالکل ختم نہیں کریں گے، نہ ہی اس کو تباہ کریں گے۔ البتہ وہ پاکستان کے جو حکمران ہیں، اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کن حکمرانوں میں وہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ ان سے ناک رگڑوائیں گے۔ جس نے کہا تھا کہ میرے ٹینکوں کے اندر جو ہے وہ تیل نہیں ہے، میرے ٹینک لڑنے والے نہیں ہیں۔ جنگ تو ہوگی ہماری ان سے، لیکن اب خون کے دریا بہیں گے، اب خون کی ندیاں بہیں گی اس حماقتوں کے نتیجے میں کہ جو 2019 میں جب آرٹیکل 370 وائلیٹ ہوا تھا اس وقت پاکستان نے رسپونڈ نہیں کیا اور پلیٹ میں رکھ کر پورا کشمیر بھارت کو دے دیا، یہ کہہ کر کہ وار از ناٹ این آپشن، ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ معیشت کا تو اب وہ حل کریں گے نا، آپ کا جب دریا بند کریں گے تو پھر پوچھے گا کہ آپ کی معیشت کیسے ٹھیک ہوگی۔ بھائی لوگوں نمسکار، جے ہند، آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے۔ دوستو آپ کو تو پتہ چل چکا ہوگا کہ بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے پاکستان کو یہ دوسرا نوٹس تھما دیا ہے، اور اس کے پہلے آئی تھنک 2022 میں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو ایک بار آپ کمنٹ کر دیجئے گا، 2022 میں شاید پاکستان نے ایک بار پہلے سب سے پہلا نوٹس جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے پاکستان کو تھمایا تھا، اس کے اوپر کچھ بدلاؤ کرنے کو لے کے، لیکن پاکستان نے کچھ زیادہ دھیان دیا نہیں، کچھ رپلائی کرا نہیں۔ تو ناؤ ابھی بھارت نے اس میں 2 سخت قدم اٹھائے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اب انڈس کمیشن کی میٹنگ تب تک نہیں ہوگی جب تک اس کے اوپر ری نیگوشیٹ نہیں کرا جائے گا، اینڈ دوسرا بھارت نے ڈائریکٹلی پاکستان کو وارن کیا ہے کہ پاکستان جو بارڈر کراس بارڈر ٹیررزم جو کر رہا ہے اس کو لے کے اور یہ ٹریٹی کو لے کے کوئی بڑی کارروائی کر سکتا ہے بھارت اگر پاکستان نے کراس بارڈر ٹیررزم بند نہیں کرا تو۔ لیکن دوستو اسی بیچ ہمارے جو نمائندے موجود ہے اسلام آباد میں کھول نیوز کے نمائندے ہراس نواب، انہوں نے ایک جانکاری دی ہے کہ ایک انٹرویو کے دوران لال ٹوپی سے پوچھا گیا کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کر دیا تو لال ٹوپی کیا کرے گا۔ تو لال ٹوپی کا کہنا ہے کہ بھلے ہی وہ سعودی جا کے کوڑے کھانا پسند کرے گا لیکن پتوں سے پوچھ کر کام نہیں چلائے گا۔ تو بھائی لوگ بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے اور سنتے ہیں پاکستانیوں کا اس کے اوپر کیا ریئیکشن آ رہا ہے، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے پریس کر دیجیے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سبھی کو ملتا رہے۔ آج ہم پاکستان کو لاحق ایک نئے خطرناک اور مہلک خطرے کے بارے میں بات کریں گے۔ انڈس واٹر ٹریٹی، سندھ طاس معاہدہ۔ بھارت نے پاکستان کو نوٹس دیا ہے کہ اگر اگلے 3 ماہ کے اندر پاکستان نے بھارت کے مطالبات پورے نہ کیے تو وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ختم کر دے گا یک طرفہ طور پر۔ یہ وہ خطرہ تھا کہ جس کا ہمیشہ سے ادراک کیا جا رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب بھارت کشمیر پر مکمل قبضہ کر لے گا، آرٹیکل 370 کو وائلیٹ کر کے کشمیر کو اس نے اپنے اندر ضم کر لیا، پھر اس کے بعد اس کو انڈس واٹر ٹریٹی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں ہوئی تھی۔ 2023 میں ہندوستان کی حکومت نے پاکستان کو نوٹس سرو کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ریوائز کرنے کی، ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا سیکنڈ نوٹس انہوں نے سرو کیا ہے کہ اس پہ فوری طور پہ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، اور آرگیومنٹ اور دلیل ان کی یہ ہے کہ 1960 سے اب تک جو 64 برس گزرے ہیں، ان 64 برسوں میں خطے میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، پاپولیشن اور ڈیموگرافک میں بہت فرق پڑ چکا ہے، ایگریکلچر ٹیکنالوجی اینڈ موڈس آپرینڈائی چینج ہو چکا ہے، نئی ٹیکنالوجیکل انوویشنز کی وجہ سے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ بہت حد تک بے سود ہو گئی ہے، اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے نئے ڈیمز کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کیسے ڈیم بنانے پڑ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان کے واقعی اس قسم کے چیلنجز ہیں، لیکن مجھے اس کو تھوڑا سا بغور دیکھ کے ایسا لگتا ہے، اور آپ سب اس کو دیکھیں کہ ہندوستان کی ایک ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجی ہے، وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو بالکل ختم نہیں کریں گے، نہ ہی اس کو تباہ کریں گے۔ البتہ وہ پاکستان کے جو حکمران ہیں، اور آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کن حکمرانوں میں وہ انٹرسٹڈ ہیں، وہ ان سے ناک رگڑوائیں گے، کچھ کنسیشنز لیں گے، ناک رگڑوائیں گے، اور وہ ناک رگڑوائیں گے نہیں شریف زرداری کی، وہ پاکستان کے جرنیلوں کی ناک رگڑوائیں گے، بیکاز 1980 کی دہائی سے کشمیر میں اگر ان کو کسی نے تنگ کیا ہوا تھا تو وہ شریف اور زرداری خاندان نے تنگ نہیں کیا ہوا تھا، ان کو پاکستان کے جرنیلوں نے تنگ کیا ہوا تھا، اور اب وقت آ چکا ہے کہ وہ بدقسمتی سے ان کی تمام غلطیاں ان کو یاد کروا رہے ہیں اور ان سے ناک رگڑوا رہے ہیں، اور یہ اسی کا ایک پروسیس۔
आपको थोड़ा सा पस मंजर बता दें इंडस वाटर ट्रीटी का। चूंकि कश्मीर हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्लेम करते थे कि ये हमारा है, और सारे दरिया जो पाकिस्तान में आते हैं, 5 दरिया पंजाब के और सिंध, ये सब दरिया कश्मीर से निकलते हैं। तो इस पर यह झगड़ा था पाकिस्तान और इंडिया का कि ये दरिया का पानी कौन इस्तेमाल करेगा, भारत या पाकिस्तान। और उस वक्त एक मुआहदा किया गया इन दोनों मुल्कों के दरमियान कि जब तक कश्मीर का मसला रिजॉल्व नहीं होता, जब तक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उस वक्त तक हम ये दरिया तकसीम कर लेते हैं। कुछ दरिया भारत इस्तेमाल कर ले और कुछ दरिया पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और इसके नतीजे में पाकिस्तान जो पानी भारत को दे रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाएगा। वर्ल्ड बैंक की तरफ से गारंटी थी इस मुआहदे की कि पाकिस्तान डैम बनाएगा, बड़े बड़े नहरी निजाम बनाएगा ताकि पानी जखीरा कर सके। 1960 में यह मुआहदा हुआ था अयूब खान के जमाने में। अयूब खान के मुखालिफिन आज इल्जाम लगाते हैं कि उसने 2 दरिया बेच दिए। उनको पूरा बैकग्राउंड ना पता है और ये सिर्फ झूठी तोहमत है, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में कश्मीर, जिसके ऊपर हमारी जंगें होती थी, 48 भी में जंग हुई थी और बाद में 65 पे भी हुई और फिर कारगिल में और होती रही है आज तक, उसके पानी को तकसीम करने का कोई ना कोई हल तो करना ही था। लिहाजा एक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई। जब भारत ने 2019 में यूनिलैटरली एक तरफा तौर पर आर्टिकल 370 को वायलेट करके कश्मीर को जम कर लिया, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे बेगैरत भी बैठे हुए थे जो ये कहते थे कि कश्मीर तो पहले भी भारत के पास था, तो अब क्या फर्क पड़ गया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। फिर उसको क्या जरूरत पड़ी है कि आपको 2 दरिया दे या 3 दरिया आपको दे और इंडस आपको दे दे। उसने तो पूरे कश्मीर को ले लिया, फिर उसने पानी भी लेना है कश्मीर का। और ये बात हम हमेशा कहते थे कि अगर आप कश्मीर की जमीन के बगैर 70-75 साल गुजारा कर सकते हैं तो कश्मीर के पानी के बगैर गुजारा नहीं कर सकते। India has also cited the impact of persistent cross-border terrorism as one of the reasons for demanding the review. है ये असल गल, ये उनका कहना ही है। मैंने जब ये पढ़ा मैंने कहा इंडस वाटर ट्रीटी में इसका क्या ताल्लुक। ये जो एक शिक बताई गई है ये इससे पानी का मसला और है और दहशतगर्दी का मसला और है। गो के जाहिर है कि हम हर चीज़ को इस तरीके से नहीं देख सकते, अलग अलग खानों में तकसीम करके सब कुछ मिलकर भी कुछ बनता है। लेकिन फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर तो बातचीत भी होती थी ना दोनों मुल्कों के बीच, डेलीगेशंस भी आते जाते रहे। तो लेकिन उन्होंने ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपके लिए एक बार और पढ़ रही हूँ। इंडिया हैज़ ऑल्सो साइटेड द इम्पैक्ट ऑफ परसिस्टेंट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एज वन ऑफ द रीजंस फॉर डिमांडिंग द रिव्यू। उनका ये जो रिव्यू हम डिमांड कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो दहशतगर्दी हो रही है सरहद पार से परसिस्टेंटली, इसका जो इम्पैक्ट आया है वो भी एक वजह है। अच्छा, जब आप इसकी डिटेल में जाएंगे तो फिर वो इसको साबित करके आपको दिखा देंगे कि ये किस वजह से है। ऑब्वियसली सारी डिटेल्स लिखी हुई होंगी, उन्होंने इसके रिजल्ट भी लिखा हुआ होगा क्यों। तो देखें ये अब ये भारत का इंटेलिजेंट मूव है। तो जी भाई लोग, देखा आपने, ये है पूरा मामला। और हालांकि पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी इसके ऊपर साइलेंट है और पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की तरफ से इसके ऊपर कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन हो सकता है कि अगली बार भारत इस पे और कोई कड़ा एक्शन ले सकता है, जैसे कि इस बार भारत ने इसके ऊपर कोई भी मीटिंग तब तक नहीं होगा जब तक इसके ऊपर कोई भी रीनेगोशिएशन नहीं होता इंडस वाटर ट्रीटी में। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं भारत क्या स्टेप लेता है, बट उम्मीद है कोई कड़ा स्टेप भारत इसके ऊपर ले। तो जी आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।